بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوسرا روزہ جمعہ کا مبارک دن افطار ہو چکا اور ایسا دیکھیں دوسرا دن بھی گزر گیا، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ وقت کتنا تیزی سے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ اور بیسیکلی یہ نہیں کہ چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں، بڑے بوڑھے ہو رہے ہیں، ہم موت کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے سمیت اور سننے والے کے لیے ایک نصیحت آموز خوبصورت پیغام چھوڑوں، دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ نمازوں کی توفیق دے، پروردگار آقا نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ بیسیکلی نماز تو ایک امتحان ہے، ایک حاضری ہے۔ میں چھوٹی سی اخیر سی مثال دیتا ہوں اس کی کہ آپ دیکھیں کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں جو بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بیسیکلی وہاں پر حاضری لگتی ہے، یا دفاتر میں اب سارا دن دفتر میں بیٹھے رہے، کوئی کام نہ کریں، لیکن آپ کی انٹری ہوتی ہے، بایو میٹرک سسٹم ہوتا ہے، انگوٹھا لگتا ہے، تو باس کو اچھا لگتا ہے جی کہ بس دفتر پہنچ جائیں۔ آپ بے شک کوئی کام نہ ہونا، لیکن آپ 2 دن دفتر نہیں جائیں گے، 3 دن تو چوتھے دن شوکاز نوٹس جاری ہو جائے گا، اور مالک سیٹ ہو، سینئر افسر ہو، وہ پوچھ گچھ کرے گا، ہو سکتا ہے شوکاز نوٹس بھی جاری کر دے جی آپ 3 دن سے آئے نہیں ہیں۔ تو نماز تو حاضری کا نام ہے، اور بنیادی طور پر جو ہے نماز کا جو سجدے کا مقصد ہے وہ ابلیس سے بغاوت کرنا ہے، ابلیس سے نفرت کرنا ہے کہ اسی نے تکبر کیا تھا سجدے پہ، پھر اللہ نے انسان کو سجدہ نماز کی صورت میں فرض قرار دیا، تو نماز بالکل فرض ہے، پڑھنی چاہیے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، پیغام یہ ہے، اس ماہ مقدس رمضان بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، دوزخ کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا مہینہ، پہلا، دوسرا، تیسرا عشرہ، برکت والا مہینہ، جس کی ایک ایک رات بڑی عظمتوں والی، بڑی بڑی ثواب والی ہے۔ لیکن روزہ آزمائش ہے، ہمارے صبر کے حوالے سے، برداشت کے حوالے سے، درگزر کرنے کے حوالے سے، اور پھر کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا قربان کرتے ہیں، کیا رمضان میں بھی اپنی کھانے کی خواہشات، پہننے کی خواہشات کو ترجیحات دیتے ہیں، یا کہ اللہ ہمیں دسترخوان لگانے کی، روزہ کھلوانے کی، کسی فقیر کو، مسکین کے لیے دسترخوان سجانے کے لیے، اور پھر عید الفطر فطرانہ جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے۔ تو پھر اسی میں انہی باتوں میں ایک اور پیغام چھوڑ رہا ہوں کہ کیا ہم نے صبح سحری کی، فجر کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اور کیا سارا دن ہم نے اس روزے کی علاج رکھی، لجپالی کی روزے کی، کہ صرف ہم بھوکے پیاسے رہ کے دن گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے زبان سے کسی کو برداشت کرنا سیکھا؟ کیا کوئی کسی نے غلطی کر دی اسے معاف کرنا سیکھا؟ کیا اگر کوئی کہیں پر گاڑی کو رک جاتی ہے، کوئی دیر کر دیتا، ہم نے اسے نرم طریقے سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا؟ اگر ہم نے زبانوں پہ روزہ رکھ کر بھی کنٹرول نہ کیا، معاف کرنا نہ سیکھا، غیبت، چغل خوری، بدخوئی کو نہ چھوڑا، شرارت کو نہ چھوڑا، منافقت کو نہ چھوڑا، تو پھر آپ یقین کیجئے کہ اللہ کو ہمارے اس بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے کی تاثیر، اس کا لطف تب ہے کہ آپ روزہ رکھ کے سارا دن وہ ہر اچھا کام کریں جس سے آپ عام زندگی میں مشکل سمجھتے ہیں۔ مشکل کام ہے برداشت کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، قربانی دینا، اللہ کے راستے میں دینا، دسترخوان سجانا، اپنے آدھا حصہ غریب مسکین کو دے دینا۔ لیکن یہی امتحان ہے، اگر ہم یہ کچھ نہیں کر رہے تو پھر ہمیں بھوکا رہ کر اللہ کو ایسے ہی اللہ سے چشم پوشی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے روزے کی کہ وہ ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔